السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مارکیٹ ریٹ سٹور۔ گندم پر ایک بہت ہی خاص اہم پروگرام ہوا جس میں گندم پر اندر کی باتیں کی گئی اور بہت خاص گفتگو کی گئی۔ وہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے۔ آج کے تازہ ترین ریٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں، تو دیکھ لیجیے ذرا پہلے یہ ویڈیو۔ آپ سے تو ذرا زبردست قسم کی باتیں کرنی ہے، کیونکہ ایک پچھلے دنوں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، یہ جناب ایگریکلچر پیسٹیسائیڈز ٹیکنیکل ایڈوائزری ایپٹیک کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سنا ہے کہ بڑا ہنگامہ رہا۔ وہاں پہ کیا ہوا اس کا ذرا حال جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی، تو کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایگریکلچر اکانومی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فوڈ سیکیورٹی جو ہے شاید ہماری ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ لیکن آپ کی بات اپنی حد تک شاید درست ہو، لیکن یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے نا، یہ مینڈیٹری ہے، ہمیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ہماری جو کیپیسٹی ہے یا جو ہماری پریفرنس ہے اس کو تو ہمیں دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری سب سے بڑی فوڈ سیکیورٹی کے جو آتے ہیں وہ گرینز پہ ہے۔ ہمارا ویٹ ہے، رائس ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری کارنز ہیں، تو یہ ساروں کی پروڈکشن دیکھی جائے تو کم نہیں ہے، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور بلکہ ہم بعض چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فوڈ سیکیورٹی کو ایک طرح سے آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ جی ہمارے ملک میں جیسے اب انڈیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی رائس ایکسپورٹ اور باقی کراپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک دم ریڈیوس کر دی۔ پہلے اپنے سٹاک بلڈ کیا، جب اس کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی ایشور ہو گئی تو دین انہوں نے کہا کہ چلیں جی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا بینیفٹ اٹھا کے ہم نے بہت زیادہ رائس ایکسپورٹ کر لیا۔ تو ہمارا رائس سرپلس ہے، اٹس اوکے، لیکن گورنمنٹ کے پاس پہلی تو یہ ہے کہ اتنی گورننس کہہ لیں یا اتنا اکومن ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں پورا ایک ڈرا کرنا ہے میکانزم کہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹ تو ہم پوری کر لی، اب ہمیں سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب سٹوریج دنیا بھر میں گورنمنٹ ہر کام خود کرنا چاہتی ہے، جو بالکل ایک سمجھنے کہ بڑی ریڈنڈنٹ قسم کی اپروچ ہے، دنیا میں چینج ہو گئی۔ اگر میں انڈیا کی اس لیے اگزامپل دے رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے کہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، کیونکہ وہ سکسیسفل ہیں، تو سکسیس سٹوری کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ اور اس میں انڈیا کا نام ہے، اس میں چائنا کا نام ہے، آسٹریلیا کا نام ہے، نیوزی لینڈ کا نام ہے، جہاں پہ بایو سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑی امپورٹنس، اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا اس میں طریقہ یہ ہے کہ جی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے ایک ہی پروگرام میں یہ ہوا کہ جی ہمارے پاس ویٹ سرپلس ہو گئی۔ اب سرپلس کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو بزنس ہے، کاروبار ہے۔ آپ نے اپنے بزنس مین کو موبلائز کرنا ہے، جو مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کے پاس، اور گورنمنٹ کے پاس پلان ہی کوئی نہیں کہ ہاؤ ٹو موبلائز دس فنڈ فرام دا پیپل، دے وانٹ ٹو انویسٹ۔ بزنس مین جتنا ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی انجوائمنٹ یا ان کی جو وش ہوتی ہے کہ دے شوڈ ایکسپینڈ دیئر بزنس، انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ انسان کے اندر اچیومنٹ کا ایک سینس ہوتا ہے کہ میں اچیو کروں، تو گورنمنٹ اس کو کیپٹلائز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، حالانکہ گورنمنٹ میں خود بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن چونکہ ہمارا مجموعی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ویژن ہے نا، رائٹ فرام ڈاؤن ٹو اپ، تو وہ بڑا لمیٹڈ ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے، بیٹھ کے کام کوئی نہیں اکٹھے کرتے۔ ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ۔ نبی بخش صاحب، اب بات یہ کہ تمام جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک جنرل کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی بنے۔ پاکستان میں کس طرح کا رجحان ہے؟ جب آپ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو سرکار جو ہے اس کا کیا ایک کس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے، پھر جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ کس طرح سے اس کی اپروچ ہوتی ہے، اور پھر ہمارے جو گروورز ہیں ان کی کیا اپروچ ہوتی ہے؟ کیا پاکستان؟ مہربانی ڈاکٹر عمران صاحب، آج نیوز کی مہربانی۔ آج جس حوالے سے آپ نے پروگرام کیا ہے، جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ فوڈ سیکورٹی پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور بھی لفظ اس میں ایڈ کروں گا، سیف فوڈ۔
فوڈ تو ہمیں چاہیے، ہمیں گندم بھی چاہیے، ہمیں چاول بھی چاہیے، ہمیں سبزیاں فروٹ بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وہ سیف اینڈ سیکیور ہو. ساری دنیا کا اس پہ جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے سیف فوڈ ہونا چاہیے. یعنی فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ فوڈ سیفٹی جو آپ کی جو ہے بایو سیفٹی جیسے آپ بایو سیفٹی فوڈ سیفٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں ایز اے گروور میں 25 سال ہو گئے، ہماری چیمبر آف ایگریکلچر ایسوسیشن ہے گروورس کی سندھ کی، بہت بڑی پرانی آرگنائزیشن ہے، 80 سال. میں اس کے توسط سے مختلف فورم پہ جاتا ہوں. میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کسی بھی چیز کا کرائس، نہ چینی کا کرائس ہوتا ہے، نہ گندم کا کرائس. گندم کی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ پچھلے سال ہمارے پاس 30 ملین ٹن ہماری پروڈیوس ہوئی تھی گندم، ہماری کنزمپشن 28 ملین. اس کے باوجود بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا انہوں نے $1 بلین کی امپورٹ کر دی گندم، جس کی وجہ سے ایک تو $1 ارب کا ہمیں فارن. اس کے بعد آج کے تازہ ترین ریٹوں کی اگر بات کی جائے، پنجاب میں گندم کی جو مارکیٹ کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہی چل رہی ہے. ہارون آباد میں 2760 روپے تک گندم بک چکی ہے، فقیر والی میں 2700 روپے تک، اور اس کے بعد میاں چنو کی بات کی جائے تو وہاں پر 2825 روپے نیو گندم، اور خانے وال میں 2820 روپے. اور سرسوں کی اگر بات کی جائے پنجاب میں، تو سرسوں پنجاب میں خانپور میں 5750 روپے تک بک چکی ہے. اس کے بعد بہاولپور میں 5750 روپے، چشتیاں میں 5900 روپے، اور جزمان میں 5800 روپے تک گندم بک چکی ہے. اور باجرے کی بات کی جائے تو ملتان میں 43 روپے سے لے کر 4350 روپے آج کا ریٹ، فیصل آباد میں 4400 روپے تک، اور سرگودا میں 4400 روپے تک ریٹ. لاہور بھی اگر بات کی جائے تو 4450 روپے آج باجرے کا ریٹ.